بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پرانے زمانے میں ایک عورت تھی جو کہ حاملہ تھی۔ اس کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ اس عورت نے اپنے خادم سے کہا کہ آج بہت سردی ہے، لہٰذا آگ کا انتظام کرو تاکہ کمرے میں کچھ گرمائش ہو جائے۔ وہ خادم آگ لینے کے لیے گھر سے باہر نکلا تو دروازے پر اس نے ایک بزرگ کو دیکھا۔ اس نے اس خادم سے کہا کہ کیا ہوا ہے، لڑکی ہوئی ہے یا لڑکا ہوا ہے؟ تو خادم نے کہا کہ لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ بزرگ نے کہا کہ یہ لڑکی 100 مردوں سے زنا کرے گی اور جو اس عورت کا خادم ہے اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوگا اور اس لڑکی کی موت ایک مکڑی کی وجہ سے ہوگی۔ یہ بات کہہ کر وہ بزرگ وہاں سے چلا گیا۔ جس بزرگ نے یہ پیش گوئی کی تھی اس بزرگ کی پورے گاؤں میں سچائی مشہور تھی، لہٰذا اس خادم کو یقین ہو گیا کہ بزرگ جو پیش گوئی کر کے گیا ہے یہ بھی سچ ثابت ہوگی۔ خادم گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس نے سوچا کہ اس گھر کا خادم تو میں ہی ہوں اور میں ایسی لڑکی سے نکاح کیسے کر سکتا ہوں جو 100 مردوں کے ساتھ زنا کر چکی ہو، لہٰذا اس نے سوچا کہ میں اس بچی کو ابھی مار دیتا ہوں، جب یہ زندہ ہی نہیں رہے گی تو اسے شادی کی نوبت بھی نہیں آئے گی۔ وہ واپس گھر کے اندر داخل ہوا اور ایک تیزدار چھری لے کر اس کمرے کی طرف بڑھا جس میں نومولود بچی موجود تھی۔ کمرے میں آ کر دیکھا تو بچی کی ماں اس کے ساتھ موجود تھی۔ وہ دروازے کے پیچھے چھپ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ جیسے ہی اس کی ماں ادھر ادھر ہوگی میں بچی کو ختم کر دوں گا۔ کچھ دیر تک وہ انتظار کرتا رہا۔ جب بچی کی ماں ادھر ادھر ہوئی تو جلدی سے اندر گیا تو چھری اس نومولود بچی کے پیٹ میں گھونپ دی۔ اسے لگا کہ بچی مر گئی ہے۔ وہ جلدی سے گھر سے بھاگ گیا، سمندر کے راستے سے کسی دوسرے شہر کی طرف نکل گیا۔ ادھر جب بچی کی ماں نے دیکھا کہ بچی خون میں لت پت پڑی ہے لیکن ابھی اس میں جان ہے، اس نے فوراً اس کے پیٹ کے زخم کو سی دیا اور بچی کا علاج معالجہ شروع کر دیا۔ کچھ ہی عرصے میں بچی دوبارہ سے صحت مند ہو گئی اور اس کا زخم بھر گیا۔ اس کی ماں اس کی پرورش کرتی رہی اور وہ بچی جوان ہو گئی۔ وہ لڑکی انتہائی حسین و جمیل دوشیزہ تھی۔ لڑکی کی ماں نے حالات سے تنگ آ کر اسے طائف بنا دیا اور وہ جسم فروشی کے دندے پر لگ گئی۔ دوسری جانب وہ خادم جو قتل کر کے بھاگا تھا اس نے کسی اور شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر لیا۔ اس کا کاروبار دن بدن ترقی کرتا گیا۔ اس نے اچھا خاصا پیسہ جمع کر لیا۔ کاروبار کرتے ہوئے اسی شہر میں 22 سال بیت گئے۔ اس نے واپسی کا ارادہ کیا، لہٰذا اس نے ساری دولت اکٹھی کی اور واپس اپنے گاؤں میں آ گیا اور وہاں اس نے ایک محل نما گھر تعمیر کیا۔ اس میں بہت سے نوکر چاکر بھی رکھ لیے۔ عیش و عشرت سے زندگی گزارنے لگا۔ اس نے سوچا کہ میں نے محل تو بنا لیا ہے، اب مجھے شادی بھی کر لینی چاہیے۔ اس نے اپنی بوڑھی ملازمہ سے کہا کہ میرے لیے کوئی ایسی لڑکی تلاش کرو جو شہر میں سب سے زیادہ خوبصورت ہو۔ اس بڑھیا نے لڑکی کی تلاش شروع کر دی۔ تلاش کرتے کرتے اسی طائف کے پاس پہنچ گئی۔ شہر میں اس سے زیادہ خوبصورت اور کوئی عورت نہ تھی۔ بڑھیا نے اس لڑکی سے کہا کہ تو کب تک چند پیسوں کے لیے طرح طرح کے لوگوں کو جسم فروش کرتی رہے گی؟ میں تیرے پاس ایک شہزادے کا رشتہ لے کر آئی ہوں جو اس شہر کا امیر ترین شخص ہے اور کچھ ماہ پہلے ہی آ کر اس شہر میں آباد ہوا ہے۔ اب وہ شادی کرنا چاہتا ہے۔ طائف نے کہا اگر یہ بات ہے تو میں شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن جب اسے پتا چلے گا کہ میں طائف ہوں تو مجھے چھوڑ دے گا۔ بڑھیا نے کہا کہ اس بات کی نوبت تب ہی آئے گی جب اسے یہ بات پتا چلے گی، میں اس بات کی خبر اسے ہونے ہی نہ دوں گی۔ لہٰذا وہ لڑکی مان گئی۔ بڑھیا واپس اس شخص کے پاس گئی اور کہا میں نے لڑکی ڈھونڈ لی ہے جو کہ انتہائی خوبصورت ہے۔ دونوں کا نکاح کر دیا گیا اور لڑکی رخصت ہو کر اس شخص کے گھر آ گئی۔ شادی کی رات وہ شخص لڑکی کو دیکھتے ہی اس کا دیوانہ ہو گیا اور اسے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ اس کے حسن کے گن گانے لگا اور کہنے لگا کہ میں نے آج تک تجھ جیسی حسین لڑکی نہیں دیکھی، مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ لڑکی نے اپنے شوہر سے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اس شہر میں نئے آئے ہو، یہاں آنے سے پہلے آپ کہاں رہتے تھے اور اس شہر میں کیسے آنا ہوا؟ اس شخص نے بتایا کہ میں اسی شہر میں پیدا ہوا تھا، میں بچپن میں بہت غریب تھا،
मैं एक औरत के घर पर मुलाजिम था। मेरी मालका के यहाँ एक बच्ची पैदा हुई। किसी बुजुर्ग ने बताया कि वो बच्ची बड़ी होकर 100 मर्दों से जिना करेगी और उसकी शादी उस घर के खादिम से होगी और वो लड़की मकड़ी की वजह से हलाक होगी। चूँकि मैं उस घर का मुलाजिम था तो मैंने सोचा कि मेरी शादी उस बदकार लड़की से ना हो जाए, क्यों न मैं उसे कत्ल कर दूं। लिहाजा मैंने उस नौमलूद को कत्ल कर दिया और इस शहर को छोड़कर किसी और शहर में जाकर अपना बसेरा बना लिया। वहाँ पर मैंने अपना कारोबार किया, बहुत सा मालो दौलत कमा कर इसी शहर में आकर दोबारा आबाद हो गया। जब उस लड़की ने उसकी बात सुनी और बताया कि उस बुजुर्ग की बात सच्ची साबित हुई, जिस लड़की को आपने छुरा मारा था मैं वही लड़की हूँ। फिर उस लड़की ने अपने पेट से कपड़ा उठाया और जख्म का निशान देखकर वो शख्स बहुत हैरान हुआ। उस शख्स ने कहा कि बुजुर्ग ने जो दूसरी बात कही थी कि वो लड़की 100 मर्दों से जिना करेगी, क्या ये बात भी सच है? उस लड़की ने कहा कि हाँ, मैंने तो जिना बहुत सारे मर्दों से किए हैं मगर मुझे तादाद याद नहीं। मजीद उस लड़की ने कहा कि मैं बदकारी से तौबा कर चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो मुझे बसा लो, अगर चाहो तो छोड़ दो। लड़की की बात सुनकर वो शख्स बोला, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है और तुम तौबा कर चुकी हो, लिहाजा मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। उस शख्स ने कहा कि बुजुर्ग ने तीसरी बात भी कही थी कि वो लड़की मकड़ी की वजह से मरेगी, लेकिन मैं तुझे अपने से जुदा नहीं करना चाहता। मैं तुम्हारे लिए एक पुख्ता कमरा तैयार करूंगा जो हर तरफ से बंद होगा, सिर्फ एक दरवाजा होगा जिस पर पहरेदारों को तैनात करूंगा जो कमरे में किसी कीड़े मकोड़े और मकड़ी को दाखिल नहीं होने देंगे। उस शख्स ने ऐसे ही किया। कुछ अरसा बाद एक मकड़ी रेंगती हुई कमरे के दरवाजे तक पहुंच गई। पहरेदार की नजर जब मकड़ी पर पड़ी तो उसने फौरन उस औरत को मकड़ी के बारे में बताया। तो औरत ने कहा कि इसको पकड़कर मेरे पास लाओ, ये क्या मुझे मारेगी, मैं खुद ही इसे मार देती हूँ। उस औरत ने मकड़ी को जूती से मसल कर मार दिया, लेकिन मकड़ी के जहर का एक छोटा सा कतरा उसके पैर के अंगूठे के नाखून में चला गया, जिसका औरत को इल्म ना हुआ। जहर की वजह से अंगूठे पर जख्म हो गया और वो जख्म पूरे पाँव में फैल गया और वो नासूर बन गया। उस जख्म से पीप और खून रसता रहता, जिसकी वजह से वो औरत दिन ब दिन कमजोर होती गई। बहुत इलाज करवाने के बाद भी आराम न आया और वो औरत मौत के मुंह में चली गई। और यूं इस बुजुर्ग की तीनों बातें सच साबित हुई। मोहतरम नाजरीन इकराम, उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।